بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر آپ ایک تاجر ہے یا آپ بریڈ ارنر ہیں، ملازم پیشہ ہیں، یا چاہے آپ میل ہیں فیمیل ہیں، لیکن آپ کمانے کے شعبے سے وابستہ ہیں، اس عمر میں ہیں، تو آپ سوچیں کہ دن کا کتنا وقت ہماری زندگی کے قیمتی اوقات اور ایک بہت بڑی تعداد میں ہمارا وقت جو انتہائی قیمتی سرمایہ ہے وہ ہمارا اس کمانے کے کسی نہ کسی ایکٹیویٹیز میں لگ جاتا ہے، پروفیشنل ایکٹیویٹیز میں، بزنس ایکٹیویٹیز میں گزرتا ہے۔ تو کیا ہم نے کبھی سوچا کہ جو ہمیں ایک دفعہ زندگی ملی ہے، کیا یہ ہمارا وقت عبادت بن رہا ہے؟ کیا یہ ہمارا وقت ہمیں جنت میں لے جانے کا ذریعہ بن رہا ہے؟ ہم یہ کیوں سوچتے ہیں کہ جب ہم تھکے آ رہے آفس سے آئیں گے اور اس کے بعد جو مسجد جائیں گے یا کوئی تلاوت کریں گے اور جو ہم صبح ذکر اذکار کر لیتے ہیں، بس یہی ہمارا دین ہے؟ نہیں، اپنی کمائی کو، اپنے کمانے کے اوقات کو دین اور عبادت اور نیکی ہم کیسے بنائیں، آج اس پہ ہم بات کرتے ہیں۔ اگر ہم 5 اینگل سے کام کر لیں اور 5 شرطیں پوری کر لیں نا، تو ہماری یہ پورا 12 گھنٹے دن کے اور ہفتے کے 40 گھنٹے اور مہینے کے ہمارے یہ جو 2-4 ویکینڈ کے علاوہ باقی سارے اوقات ہمارے اور ہماری زندگی کے پیک آورز، پیک ایئرز جو ہے ہماری عبادت بن جائیں گے۔ پہلی چیز اس میں کیا ہے کہ ہم نیت کی درستگی کریں۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ صحابہ اکرام نے ایک نوجوان کو دیکھا جو بہت ہی طاقتور، بہت ہی تیز، اور وہ ایک جا رہا تھا اور معلوم ہوا کہ وہ کمانے کے لیے آفس جا رہا ہے یا کوئی بھی مارکیٹ میں جا رہا ہے۔ تو صحابہ اکرام نے فرض ظاہر کی کہ اللہ کے رسول، کاش کہ یہ اس کی ہمت اور اس کی چالاکی اور اس کی جو ہے پھرتیلا پن یہ تبلیغ میں اور جہاد میں لگ جاتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کیا سمجھتے ہو، اگر ان کا نہ خرج یسعی علی ولدی صغارا، کہ اگر اپنے بچوں کے کمانے کے لیے نکلا ہے، بچوں کے پیٹ پالنے کے لیے نکلا ہے، فہو فی سبیل اللہ، جب بھی اللہ کے راستے میں، اگر یہ اپنے بوڑھے والدین کے اخراجات کو اٹھانے کے لیے نکلا ہے، ان کا نفقہ اٹھانے کے لیے نکلا ہے، جب بھی اللہ کے راستے میں ہے، اور اگر یہ اس لیے نکلا ہے کہ اپنے آپ کو دوسروں کے کمانے کی ذلت سے بچائے گا، حرص سے بچائے گا، اور جو ہے وہ مانگنے کی، سوال کی ذلت سے اپنے آپ کو بچائے گا، جب بھی یہ اللہ کے راستے میں۔ ہاں، اگر یہ ریاکاری اور شہرت کے لیے نکلا ہے تو یہ شیطان کے راستے میں۔ تو جب بھی ہم صبح آفس کے لیے نکلیں تو ہم یہ سوچیں، ہم اپنی گاڑی میں یہ حدیث لکھ کے لگا لیں کہ میں جو اپنے آفس کی طرف جا رہا ہوں کیا نیت ہے۔ اگر میں اس لیے نکل رہا ہوں کہ اپنے اور دوسروں کے حقوق ادا کر سکوں تو یہ عین ثواب ہے، اور یہ ہمارا اللہ کے راستے میں، جب تک ہم آفس میں ہوں گے ہمیں اللہ کے راستے میں ہونے کا ثواب ملے گا۔ اور اس سے بھی اوپر درجے کی اگر ہم نیت کر لیں کہ خود اپنے حقوق اور اپنے آپ کو ذلت سے بچانے کے بجائے پوری امت کو معاشی غلامی سے نجات دلانے کے لیے اور پوری قوم کو دوسروں کے آگے فقیر بنانے کے بجائے ان کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کروں گا، لوگوں کو امپاور کروں گا، لوگوں کو روزگار دوں گا اور اپنا بزنس کو خوب بڑھاؤں گا، اور اس کے ذریعے 5,000 10,000 امپلائیز ہو جائیں گے اور ان کے گھر کا چولہا جلے گا، مجھے اس کا اجر ملے گا۔ تو جتنی بڑی نیت کرتے جائیں گے اتنا اجر ملتا جائے گا۔ پوری قوم کو بینیفیشل پروڈکٹس دوں گا، ان کو حلال طیب غذا پہ لے کے آؤں گا، ان کو اچھی سروسز دوں گا، ان کا معیار زندگی بلند کروں گا، ان کو ایسی چیزیں دوں گا جس کے ذریعے وہ بآسانی عبادت کر سکیں اور ایک صحت مند زندگی گزار سکیں۔ تو آپ اس پر سوچتے جائیں اور آپ کی نیکیوں کا اجر بڑھتا چلا جائے گا۔ تو سب سے پہلی بات اپنی نیت کو درست کرنا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم جب تجارت کریں، ہم جو کمائی کریں، اس میں اخلاقیات، اسلام نے ہمیں بہت ہی تفصیلی کوڈ آف کنڈکٹ دیا ہے کہ اپنے کاروبار میں، اپنے بزنس میں ہمارے جو ہے بزنس ایتھکس کیا ہونے چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التاجر الصدوق الامین، جو تاجر 2 کام کر لے، سچائی کی پابندی کر لے کہ گاہک جاتا ہے تو جائے لیکن میں جھوٹ نہیں بولوں گا، اور امانت داری کر لے۔ امانت داری کیا ہے کہ اس کے پاس جو کانٹریکٹس ہیں ان کی پاسداری کر رہا ہو، جو اس کے پاس راز ہو ان کو کانفیڈینشیل رکھ رہا ہو، جو اس کے پاس کانٹریکٹس میں اس کی کمٹمنٹس ہیں ان کو فلفل کر رہا ہو، تو وہ کیا ہوگا؟ فرمایا نہ صرف جنتی ہوگا بلکہ مع النبیین، انبیاء اکرام کے ساتھ والی جنت میں ہوگا۔
تو کتنی بڑی فضیلت بتائی کہ اگر ہم اپنے اندر انٹیگریٹی پیدا کر لیں، آنیسٹی پیدا کر لیں، تو ہم ہم نے اپنے اخلاقیت کے ذریعے انڈونیشیا ملیشیا کو مسلمان کیا۔ آج دنیا کے سب سے بڑے اسلامی ملک ہیں، اور مسلمان تاجر اپنے اخلاقیات کے ذریعے کتنے غیر مسلموں کو اسلام میں لا سکتا ہے۔ ہمارے تاجر تجارت کرنے چائنا جاتے ہیں، جاپان جاتے ہیں، USA جاتے ہیں، ہر جگہ پہ آپ کو پاکستانی ملیں گے۔ وہاں پر اگر وہ کوئی دعوت نہ دیں، اپنے عمل کے ذریعے اسلام کے جو مثالی تجارتی ایتھکس ہیں ان کو زندہ کریں، تو یہ تبلیغ کے لیے کافی ہو جائے۔ ہم ان ایتھکس کے علاوہ جو شریعہ کے رولز ہیں ان کو بھی فالو کریں۔ یہ تیسری گائیڈ لائنز ہے کہ شرعی احکام کو سیکھیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ جو شخص شرعی احکامات کو سیکھے بغیر کمانے کی لائن میں لگے گا، وہ فرمایا ارتطم فی الربا، وہ سود میں ڈوبے گا، چاہے نہ چاہے وہ سود میں ڈوبے گا۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ بازار کا چکر لگایا کرتے تھے اور دیکھا کرتے تھے کہ جو تاجر بھی نئی دکان کھول رہا ہے اس سے پوچھا کرتے تھے، یہ آڈٹ کا حصہ ہوا کرتا تھا، نئی کاروبار کو کھولنے کی گورنمنٹ کی چیک لسٹ ہوتی تھی کہ آپ نے کاروبار کے شرعی احکام سیکھے ہیں کہ نہیں سیکھے۔ اگر نہیں سیکھے تو دکان بند کر دی جاتی تھی اور کہا جاتا تھا کہ پہلے دین کے احکام سیکھ کے آؤ، کیونکہ دینی احکام کو سیکھے بغیر کاروبار کرنا اپنے آپ کو انتہائی خطرناک زون میں ڈالنا ہے کہ کبھی ہمیں نہ معلوم ہوتے ہوئے ہمارے کتنے کلائنٹس ہیں جو سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے بینک سے معاملہ نہیں کر رہے، ہم تو بالکل سیف ہیں۔ نہیں، آپ کے ان کے جب ہم کانٹریکٹ دیکھتے ہیں اس میں سراسر سودی کانٹریکٹس ہوتے ہیں، غرر پہ مبنی سود کانٹریکٹس ہوتے ہیں، قمار پہ مبنی، جوئے پہ مبنی کانٹریکٹس ہوتے ہیں، ان کے جو ہے وہ لوائز کے ساتھ جو کانٹریکٹس ہوتے ہیں اس میں حقوق العباد کی حق تلفی ہو رہی ہوتی ہے، ایک دوسرے کا حق مارا جا رہا ہوتا ہے، ظلم کیا جا رہا ہوتا ہے، اور ان کو معلوم بھی نہیں ہوتا۔ تو اس لیے اپنے پورے کاروبار کے شرعی احکامات کو سیکھیں، اور اگر نہیں سیکھ سکتے تو کسی شرعی اسکالر سے اپنے پورے کاروبار کا گیپ انالیسس کرائیں، چیک کرائیں کہ اس میں کوئی نان شرعیہ چیز تو نہیں ہے۔ یہ تیسری بات ہو گئی۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ ہم اپنے کاروبار میں اچھے لوگوں کو سلیکٹ کریں۔ دیکھیں، حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی سے خیر کا ارادہ کرتا ہے، چاہے وہ اپنی ٹیم کا HOD ہو یا اپنے کاروبار کا CEO اونر ہو، اگر اس سے اللہ تعالیٰ نے خیر کا ارادہ کیا ہے، یعنی آپ سے اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ کر رہے ہیں، اس کی کیا نشانی ہے؟ اس کی نشانی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کو اچھے معاون عطا فرماتے ہیں جو اس کو اچھی باتوں کی یاد دہانی کراتے ہیں، اور اگر اس کو اچھی باتیں یاد ہوتی ہیں تو اس پہ معاونت کرتے ہیں۔ اور اگر اللہ تعالیٰ کسی سے برعکس معاملہ یعنی شر کا معاملہ کرتے ہیں تو اس کو اس کے ساتھ برے ساتھی دیتے ہیں جو اس کو اچھی بات یاد نہیں دلاتے، اور اگر وہ اچھا کام کرنا چاہتا ہے تو اس کو اسسٹ نہیں کرتے۔ تو ہم پلیز جو ہے ہم یہ نہ دیکھیں کہ یہ بندہ بہت ہی زبردست ریٹرن لانے والا ہے، ہم یہ دیکھیں اس کے اندر انٹیگریٹی کتنی ہے، وہ اس کے اندر جیسے قرآن مجید میں فرمایا کہ بہترین امپلائی کیا ہے؟ القوی الامین، جو اپنے شعبے کے اندر کمپیٹنٹ ہو اور امین یعنی ویلیوز بھی ہوں اور کردار بھی ہو۔ تو بعض دفعہ ہم اس کو دین کو اتنا دیکھ لیتے ہیں کہ اس کے اندر کمپیٹنسی نہیں دیکھتے، میرٹ نہیں دیکھتے، اور بعض دفعہ ہم پروفیشنلزم کو اتنا دیکھ لیتے ہیں کہ ہم اس کے اندر اس کی ویلیوز کو نہیں دیکھ پاتے۔ دونوں کا کومبو ہو تو پھر جو ہے وہ بہترین ہمارا ساتھی ہوگا۔ تو ایسے لوگوں کو ہم ریکروٹ کرتے ہوئے بہت خیال رکھیں کہ ہم اچھے لوگوں کو اپنے ساتھ شامل کریں، اور جو اچھے لوگ ہیں ان کی قدردانی کریں، گھر میں بھی، آفس میں بھی، ہر جگہ پہ اچھے ساتھیوں کا سراؤنڈنگ کریں۔ انسان جو ہے وہ اپنی کمپنی سے پہچانا جاتا ہے، اپنے ساتھیوں سے پہچانا جاتا ہے۔ تو چیمبر میں بھی ہم اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں، اور جو ہے ہماری بزنس کے اندر بھی ملازمین بھی اچھے ہوں، ہمارے جو ہے جن سے سپلائر ہیں ان پر بھی محنت کریں، وینڈرز پہ بھی محنت کریں، اور اپنا ایک اورا اور اپنے ارد گرد جو ہے نا ایک حلقہ اچھے لوگوں کا بنائیں۔ 4 باتوں کی 5ویں بات جو ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ ناشکری کی عادت سے بچیں۔ کس تاجر سے بھی ملو وہ کہتا ہے حالات بہت خراب ہیں، حالانکہ لیونگ اسٹینڈرڈ تو بہتر ہوتا جا رہا ہے، ہمارے گھر میں گاڑیوں کی لائن لگی ہوئی ہے، ہمارے گھروں کا سائز بڑھتا جا رہا ہے، کاروبار میں ملازم بڑھتے جا رہے ہیں۔ تو اللہ کی شکر کی عادت بنائیں۔ لئن شکرتم لازیدنکم، شکر کرو کہ اللہ بڑھائے گا، یعنی جو چیز ہے وہ زائل بھی نہیں ہوگی اور اس سے بڑھ جائے گی۔ لیکن اگر ناشکری کی تو کوئی گارنٹی نہیں ہے کب زکوٰۃ دینے والا زکوٰۃ لینے والا بن جائے۔ تو اس لیے ہمیں اس کا بہت خیال کرنا ہے کہ ہم جو ہے شکر گزاری کریں۔ دیکھیں، یہ جو اپورچونٹی ملی ہے نا، اس کو بھی سوچے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو شخص اپنے کمانے سے تھک کر آئے اور شام اس حال میں کرے کہ وہ تھکا ہوا ہو، تو اللہ تعالیٰ اس تھکنے کی وجہ سے اس کی مغفرت کر دیتے ہیں۔
تو یہ جو ہم تھک رہے ہیں اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کریں کہ ہم نے آج بہت ہی پروڈکٹیو اور بزی دن گزارا اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے مسلمان بندوں کے لیے، بلکہ تمام انسانیت کے لیے ہم نے کوئی بینیفیشیل کام کیا، تو اس پر شکر ادا کریں۔ اور جو اس پر شکر کیا ہے کہ تھکن بھی ہے، اس میں بھی اجر ملے گا۔ تو انشاءاللہ یہ جو تھکنا ہے، حدیث میں فرمایا کہ یہ جو بعض اوقات بندہ رات کو اپنے آفس کے کاموں سے تھک کر پریشان ہو کے سوتا ہے، تو اس پر بھی اللہ تعالیٰ مغفرت کر دیتے ہیں، اور فرمایا کہ جو کمانے والا ہے اور محنت کرنے والا ہے وہ تو اللہ کا محبوب ہے۔ تو اس لیے جو ہے اتنی اچھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو انگیجمنٹ دی ہے، آپ کو اپورچونٹی دی ہے، اس پر شکر ادا کریں اور اس پر خوب دل لگا کے محنت کریں۔ چھٹی چیز اور لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ کہ ہم جو ہے ورک لائف بیلنس کو دیکھیں۔ یعنی دیکھیں، مسجد کے بارے میں تو کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلے داخل ہو، سب سے آخر میں نکلو۔ یہ بازار کے بارے میں نہیں کہا گیا کہ بھائی ہماری دکان سب سے پہلے کھلے اور سب سے آخر میں رات کو بند ہو۔ آفس بند کرنے کا دل ہی نہیں جا رہا، رات 11 ہو گئی، 12 ہو گئی، خود بھی نہیں جا رہے اور ملازمین کو بھی جانے نہیں دے رہے، یہ مناسب نہیں ہے۔ ورک لائف بیلنس ہو، ہر چیز میں اعتدال ہو۔ دیکھیں، ایک صحابی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کہ وہ بہت عبادت کرتے تھے، روز روزہ رکھتے تھے اور رات بھر جو ہے وہ تہجد پڑھا کرتے تھے، اور پورے ایک دن میں قرآن کریم ختم کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ ایسا نہیں کرو، بلکہ 3 دن میں قرآن ختم کرو، اور کبھی روزہ رکھو، کبھی روزہ نہ رکھو، کبھی رات کو سو، کبھی تہجد پڑھو۔ اس لیے فرمایا کہ تمہارے نفس کا بھی تم پر حق ہے، تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے۔ تو عبادت اتنی کرنے کو منع کیا گیا جس میں جو ہے نفس کا حق ادا نہ کر سکیں، اپنے گھر والوں کا حق ادا نہ کر سکیں۔ تو جب عبادت اتنی کرنے کو منع کیا گیا تو کاروبار کرنا کیسے الاؤ ہو سکتا ہے؟ ہمارے کتنے ہی تاجر ایسے ہوتے ہیں جو ملازمت کرتے ہیں یا کاروبار کرتے ہیں، اور وہ اپنی بے پناہ اور ہیکٹک شیڈول کی وجہ سے شوگر کے، بی پی کے مریض بن جاتے ہیں، اپنے بیوی بچوں کی تربیت، ان کے حقوق ادا نہیں کر پاتے، والدین کی خدمت نہیں کر پاتے، اور اس کو بڑا کمال سمجھتے ہیں کہ میری تو بیک ٹو بیک میٹنگس تھیں اور میں اتنا مصروف رہا کہ بالکل موقع ہی نہیں ملا، اور پورا ہفتہ ہو گیا اپنے بچوں سے ملاقات نہیں ہوئی، اور ایکسرسائز کرنے کا اور مجھے واک کرنے کا تو ٹائم ہی نہیں مل رہا، یار کیا کروں، کوئی دینی کتاب پڑھنے کا ٹائم نہیں مل رہا، فلاں بزرگ کے بیان میں جانے کا ٹائم نہیں مل رہا۔ اس کو بڑے لوگ فخر سے بیان کرتے ہیں، حالانکہ یہ کوئی اچھا علامت نہیں ہے، بلکہ آپ اپنے پہ بھی ظلم کر رہے ہیں، اپنے رشتہ داروں پہ بھی ان کی ہم تلفی کر رہے ہیں، اور آخرت میں پوچھ ہوگی۔ تو اس لیے ایک بیلنس لائف گزاری جائے جس میں آپ اپنی فزیکل نیڈس پہ بھی، سوشل نیڈ پہ بھی، اپنی اکنامک نیڈس پہ بھی، اپنے جو ہے وہ انٹلیکچوئل نیڈس پہ بھی، اپنی ریڈنگ کے اوپر بھی اپنے کام کر سکیں، اور امت کے لیے کچھ پروجیکٹس پہ بھی کام کر سکیں، اپنے گھر والوں کی حقوق بھی ادا کر سکیں، بچوں کی تربیت بھی کر سکیں۔ تو ان 6 پیرامیٹرز پہ اگر آپ کام کریں تو انشاءاللہ آپ کا کمانا چاہے جس فیلڈ سے بھی ہو وہ نہ صرف جائز ہوگا بلکہ وہ عبادت بنے گا، ثواب بنے گا، اور آپ کی جنت میں جانے کا ذریعہ بنے گا۔